فوج پاکستان فوج جو ہے تو یہ ہماری فوج ہے، اور ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ محفوظ ہیں۔ اسی بیسس پہ جتنا جو کچھ ہوا ہے اس ساری چیز کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور میں ایک چیز بالکل کلیئر کہہ دوں، جتنے بھی میرے ساتھی کھڑے ہیں یہ سارے اس چیز کے گواہ ہیں، اور یہ بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاک فوج سے ہیں اور پاک فوج ہم سے ہیں۔ تو آپ کو اس کے علاوہ چند دوست اور بھی وہ کریں گے، ایک دفعہ پھر ہم کنڈیم کرتے ہیں ٹوٹلی اس سارے اس کو جتنا 9 مئی کو ہوا ہے، اور پاک فوج زندہ باد۔ میں جی جیسے ابھی آپ لوگوں نے سنا ہے، ہم لوگ سب جو ہے نا سینیٹرز، ہم لوگ اس 9 مئی کے واقعوں کو کنڈیم کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس لیے بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی اپنی پارٹی میں سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی قسم کی وائلنس کریں گے۔ جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا، اور میں ان عام آرمی آفیسرز اور ان شہداء کی فیملیز کے ساتھ ان کا دکھ، ان کا غم، ان کا غصہ اس لیے شاید باقیوں سے زیادہ محسوس بھی کر سکوں کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ ایک آرمی گھرانے سے ہے۔ میرے والد صاحب پی ایم اے میں، ملٹری کالج جیلم میں، برن ہال میں وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، ان کے پرنسپل بھی رہے، اور پرابلی آج 2-3-4 کور کمانڈر ایسے بھی ہوں گے جو شاید ان کے شاگرد بھی ہوں گے۔ پچھلے کوئی 2-3 چیف آف آرمی سٹاف بھی ایسے تھے جو ان کے شاگرد تھے، تو ان سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ میری فیملی میں ایئر وائس چیف بھی رہ چکے ہیں، میرا 1 سالہ وہ شہید بھی ہو چکا ہے، تو مجھے پتہ ہے، فرسٹ ہینڈ مجھے اندازہ ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جو لوگ اس میں سے گزرے ہیں جو انہیں کیا ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو پی ڈی ایم، جو پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ والے جو لوگ ہیں، وہ جس طریقے سے اپنے ٹسوے بہا رہے ہیں یا مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی افسوس ہے، ان کو بھی تکلیف ہے، تو میں یہ بات ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میں اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر ان کو فوج سے بہت محبت ہوتی، ان کو ان شہیدوں سے بہت، ان کے لیے ان کے دل دکھتے، تو کبھی میمو گیٹ کا سکینڈل نہ ہوتا، کبھی ڈان لیکس نہ ہوتے، ہم کبھی جے یو آئی کے لیڈرشپ سے کور کمانڈر کے گھر کے محاصرے کی بات نہ سنتے، ہم کبھی آرمی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات نہ سنتے۔ ہم لوگوں نے ان لوگوں کے سارے ممبران کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر آرمی کے بارے میں جو باتیں کرتے دیکھی ہیں، ہم کبھی نہ سنتے۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ ان کی ایک قسم کی منافقت ہے، وہ صرف ہمارے خلاف ایک وہ کر رہے ہیں، اور ان دی اینڈ آف دا ڈے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایز اے پاکستانی ہم کسی قسم کی بھی انسٹالیشن، چاہے وہ پرائیویٹ ہو، چاہے آپ میں سے کسی کا گھر ہو، کسی قسم کا کوئی بھی، اگر آپ کے گھر کے 4 دیواری بھی گرا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ہم ہر چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، اور اس قسم کی چیزوں کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک بہت اچھی سمت چلے گا، اور آپ اور ہم سب مل کے اس کی ایک اچھی بنیاد رکھتے ہوئے چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک اچھا ٹائم ضرور آئے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سینیٹر سیمی ایزدی 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتی ہوں، جیسے کہ جناح ہاؤس کو جلایا گیا، پھر ہم نے دیکھا پشاور میں ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی، اور اس سے شہیدوں کے جو تنصیبات ہیں ان کو جلایا گیا۔ تو یہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم کوئی کبھی یہ دیکھیں بھی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ ہوا ہے۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا خود تعلق ایک آرمی بیک گراؤنڈ سے ہے۔ میرے والد دوسرے جنگ عظیم میں برما کے محاذ پہ لڑے، 65 کی لڑائی میں
میرے لوگ شہید ہوئے وہاں پہ بریگیڈیئر حسن رشید شامی اس میں شامل ہیں، ان کو ہلال جرت ملا. پھر سیف اللہ لودھی شہید ہوئے، ان کو ستارہ جرت ملا. پھر 71 کی وار میں ظفر اکبر شہید ہوئے جو کہ جنرل اکبر کے بیٹے تھے، اور پھر جنرل اختر شہید ہوئے. یہ سب ہمارے شہداء ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غازی بھی بن کے واپس آئے. مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ان کا جو لہو ہے ہم اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. ہم یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح سے اٹیک کرے ان کی انسٹالیشنز پہ. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہ آج ڈیمانڈ کر رہی ہوں کہ اس کی تفتیش کی جائے، اور اس کو قانون اور کانسٹیٹیوشن کے روح میں رہتے ہوئے اس کو جو لوگ اس پہ واقعے میں انوالوڈ ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. وہ لوگ، وہ شہداء جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، جنہوں نے اپنا آج قربان کیا ہمارے کل کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی کنڈیم نہ کریں؟ ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر ہماری فوج اس طرح سے سرحدوں کی محافظ نہ ہو، سرحدوں کی حفاظت نہ کرے، تو ہم آج یہاں اس کھلی فضا میں نہ سانس لے رہے ہوتے. ہماری فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر فلکناز چترالی. سب سے پہلے 9 مئی کو جو واقعہ پیش آیا ہے میں اس کو شدید میں مذمت کرتی ہوں. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں 9 مئی کا جو واقعہ ہے، 9 مئی کا جو تاریخ ہے، وہ میرے زندگی کا بھی سب سے منحوس دن ہے، کیونکہ اس دن میرے والد صاحب مجھ سے جدا ہوئے تھے. میں نے اس کو کیلنڈر سے ہی 9 مئی کو میں نے نکال چکی تھی. جب یہ واقعہ پیش آیا تو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی ہے. میں اپنے پارٹی کی طرف سے اور اپنے سینیٹرز جو یہاں پر ہیں ان کی طرف سے جتنے بھی مذمت کروں کم ہے، کیونکہ 9 مئی کو پاکستان کے جو یادگار، جو شہداء کے یادگار کو، یا جو وہ جو اس کا املاک کو جو نقصان پہنچائے ہیں، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں جی، میرا تعلق بھی ایک فوجی گھرانے سے ہے. میرا بھائی سیاچین کے محاذ سے لے کر تھر کے صحرا تک پاک فوج میں سر انجام دیتے رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ حاضر سروس ہے. اس کے علاوہ جی میرا سگا بھتیجا جی دہشت گردی کے دور میں وزیرستان میں 21 سال کا بھتیجا لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. سب سے زیادہ شہیدوں کے قربانی میرے خاندان نے دی ہے جی. میں انتہائی مذمت کرتی ہوں. اور جہاں تک ہم جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جی، 27 سال سے ہم لوگوں کو یہ تربیت دیا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی املاک کو نقصان نہ پہنچائے. یہ ہماری پارٹی کا بھی منشور ہے. اور ہم لوگوں نے 126 دن کا دھرنا بھی دیا، اس میں بھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے. ایک بار پھر پاکستان ہے تو ہم ہے. سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد پاک فوج. جب یہ دونوں ہے تو ہم ہے. پارٹی بعد میں آتی ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر زرقا سہروردی تیمور ہے. میں سینیٹر ہوں اس وقت، اور ہم سب اس وقت سینیٹرز کی حیثیت سے آئے ہیں. میں بارہا ٹیلی ویژن پہ بھی، اس کے علاوہ بھی کہہ چکی ہوں کہ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. جو 9 مئی کو ہوا یہ پاکستان کے دل کے اوپر ایک چیرا ہے. جس طرح سے کہ املاک، لوگوں کی پرائیویٹ املاک، اور جس طرح سے فوج کی تنصیبات، شہداء کے جو مزار اور جو باقی ان کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر جس طرح سے حملہ کیا گیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. ہم پاکستانی ہیں. ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، اپنی ملک سے محبت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم سینٹ میں آئے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کا موقف آگے رکھ سکیں. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرسوں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے حوالے سے
میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کے ساتھ جو تشدد یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کی وہ پتہ چلنا چاہیے. میں اس حوالے سے ایک پٹیشن بھی دائر کر رہی ہوں ہائی کورٹ میں, اور یہی کہنا تھا کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جس میں بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں. وہ لوگ, کیونکہ سارے ویڈیو شواہد موجود ہیں, آڈیو شواہد موجود ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سویلین لاء کے انڈر ان کی ٹرائل ہونی چاہیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے دیکھا آج ہمارے جتنے بھی کولیگز ہیں, سینیٹرز ہیں, سارے ہم آئے ہوئے ہیں, اور ایک ہی ہماری متفقہ رائے اور ہماری ایک متفقہ سٹیٹمنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں ان کے ہم شدید مذمت کرتے ہیں, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, اور ایک محب وطن پاکستانی جو ہوتا ہے وہ اس کی مذمت ہی کرے گا, اور وہ اپنے افواج پاکستان کی, نوجوانوں کی اور آفیسر سب کی سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ یہ ہماری فوج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ اگر ہمارے ملک کو جو یہ نقصان پہنچا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو بھی لوگ اس میں ہیں, اس میں ملوث ہیں, قانون کے ذریعے ان کو سزا ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے, ہر کسی نے اپنے طریقے سے ادھر بات کی ہے, اور میں نے بھی یہ بات کی. اور جس طرح ساروں نے آج آپ کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں صرف ان کے نہیں, پاکستان کے تقریباً ہر فیملی میں, ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی یا تو فوج میں ان کے کوئی آفیسرز رہے ہیں, کچھ شہید ہیں. میرا بھی اس خاندان سے تعلق ہے جس میں کرنل جواد شہید, میرا چچا زاد بھائی, وہ بھی ہمارے خاندان سے تھے, اور ابھی تک ان کی یاد جو ہے وہ ہمارے دلوں میں تازہ ہے. ان کے بچوں کے آنکھوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جواد بھائی یاد آتے ہیں, اور اس طرح ان کے ماں باپ کو ہم دیکھتے ہیں. تو دیکھیں, یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی فوج کے ہمارے نوجوان ہیں, آفیسرز ہیں, ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے ایک ساتھ مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں کوئی پارٹی بازی یا اس طرح کوئی بات نہیں ہے. ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آگے چلیں گے. بڑی مہربانی. نشان صاحب یہ بتائیے گا جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر فدا محمد, جس طرح ابھی ہماری سارے ساتھیوں نے متفقہ طور پر 9 مئی کو بات پہ جو ہے نا بات کی, اور میں بھی اسی پہ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. 9 مئی کا جو سیاہ دن ہے وہ تاریخ کا ایک بدنما دن ہے, اور اس وقت ملک کے حوالے سے سب سے پہلے یہ ملک ہونا چاہیے. اگر خدا کرے یہ ملک ہوگا تو سیاست اور باقی ساری باتیں, روزگار اور میڈیا اور یہ سارے بات کی بات ہے. سب سے پہلے اس ملک کی خیر ہے, اور اس ملک کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ایک ادارہ ہے ہمارے ملک کا, محافظ سرحدوں کا بھی. چاہے جہاں پہ بھی فلڈ ہو تو سب سے پہلے فرنٹ پہ یہی لوگ ہیں, دہشت گردی ہو تو یہی لوگ ہیں, خدا نہ کرے ارتھ کویک ہے, جو بھی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ یہی ایک ادارہ ہے کہ اپنے ملک کے محافظ اور اپنے ملک کے عوام کے محافظ بنتے ہیں. تو ہم 9 مئی کو جو ہے نا کنڈم کرتے ہیں, اور اس قسم کی آئندہ بھی ان لوگوں کے ہم جو ہے نا مخالفت کرتے ہیں جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں. اور یہی ہے کہ آخر میں پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد. میں اپنی پریس کانفرنس میں پہلے بھی اس چیز کی مذمت کر چکا ہوں, اور ابھی جو سینیٹر فیصل نے ہماری جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی میں تائید کرتا ہوں, اور ایک دفعہ پھر مذمت کرتا ہوں. تھینک یو.